بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے بہت سے افراد جو کہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، ان کے آباء و اجداد اصل میں ملک و ملت اور مذہب سے غداری اور برطانیہ سے وفاداری کے صلے میں اس مقام تک پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بھٹو خاندان کے بارے میں۔ بھٹو خاندان کا شجرہ نسب یہ ہے: غلام مرتضیٰ بھٹو، ان کا بیٹا شاہ نواز بھٹو اور ان کا بیٹا پھر ذوالفقار علی بھٹو، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو نے نصرت اصفہانی سے شادی کی جو کہ ایک ایرانی لڑکی تھی اور یہ بھٹو کی دوسری بیوی تھی، جن سے بے نظیر بھٹو، مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو اور صنم بھٹو ہیں۔ اس خاندان کی کہانی کچھ یوں ہے کہ 1843 میں چارلس نیپیئر کی قیادت میں انگریزوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا اور یہاں دولت کی لوٹ مار کرنے کے لیے انگریزوں نے ایک خاص طبقہ پیدا کیا جس کے ذمے عوام سے لگان یعنی ٹیکس کی وصولی کرنا تھا، اور برصغیر کی غریب عوام سے ٹیکس وصول کرنے والا وہ طبقہ پیدا ہوا جسے آج وڈیرا، سردار اور جاگیردار کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کی انہی مہربانیوں سے بھٹو خاندان آج بھی برصغیر کے امیر ترین خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔ برصغیر کے انہی غدار خاندانوں کی مدد سے انگریز اگلے 90 سال میں برصغیر کی 1000 ملین سٹرلنگ پاؤنڈ دولت اور بے پناہ وسائل لوٹ کر برطانیہ منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس سے اس خطے یعنی پاکستان اور ہندوستان میں غربت کی وہ فضا پیدا ہوئی جو آج بھی قائم ہے۔ بہرحال خدا بخش خان اور اس کے بیٹے میر مرتضیٰ خان بھٹو نے انگریزوں اور ان کے حامی سندھی وڈیروں کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن سب باری باری وفات پا گئے، مگر انہی میر مرتضیٰ خان کے بیٹے شاہ نواز بھٹو نے انگریزوں سے صلح کر لی اور سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلنا گوارا نہ کیا، اور یہاں سے بھٹو خاندان کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ انگریزوں نے شاہ نواز بھٹو کو بہت نوازا اور یہ شخص کئی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا۔ شاہ نواز بھٹو جو کہ 1888 میں پیدا ہوا اور 1957 میں وفات پائی، یہ شخص ممبئی حکومت میں مشیر اعلیٰ، جونا گڑھ کی مسلم ریاست میں دیوان اور انگریزوں کی بمبئی پریزیڈنسی کا وزیر بھی رہا۔ اس شخص کو برطانیہ سے وفاداری اور ملک و قوم سے غداری کی وجہ سے پہلے CIA اور بعد میں برطانیہ کی طرف سے سر کا خطاب دیا گیا۔ اس خاندان کے ابتدائی افراد جیسے کہ محمد بخش بھٹو نے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی، لیکن ان کے بعد کی ساری نسلیں غدار ثابت ہوئیں اور اس خاندان کے کئی افراد کو برطانیہ کی طرف سے سر، نواب اور بہادر کے خطابات دیے گئے۔ اس خاندان کو ملک و قوم سے غداری کے سلسلے میں بے شمار زمینیں دی گئیں جو سندھ کے غریب ہاریوں سے لوٹی گئی تھیں۔ ایک وقت تھا کہ یہ خاندان 2.5 لاکھ ایکڑ رقبے کا مالک تھا جو انگریز کے دور اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت کی صورت میں ملک و قوم کا استحصال کرتا رہا، اور اس خاندان کی دولت کا اندازہ کئی ملین ڈالرز میں ہے، اور سکھر اور جیکب آباد عملاً ان کے ریاست شمار ہوتے ہیں۔ خود ایک انگریز مصنف ڈیوڈ چیزمین نے اپنی کتاب لینڈ لارڈ پاور ان رورل انڈیٹنس ان کلونیل سندھ کے مطابق سندھ میں یہ وڈیرے سیاہ و سفید کے مالک تھے اور ان کو برطانیہ کی طرف سے اپنے علاقوں میں بینچ مجسٹریٹ کی حیثیت حاصل تھی کہ وہ جیسے چاہیں غریب عوام کو ظلم کی چکی میں پیس کر رکھیں مگر برطانیہ کے وفادار رہیں۔ اور سندھ میں بھٹو خاندان کے علاوہ انگریزوں کے وفادار خاندانوں میں وڈیرو غلام قدیر در خان، میر عبدالحسین خان تالپور جو کہ موجودہ سندھ کے سیاستدان فریال تالپور کے اجداد ہیں، اس کے علاوہ غلام رسول جتوئی اور جتوئی خاندان انگریز کی مہربانی سے آج بھی سندھ میں اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، شامل تھے۔ اب بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی کے خاندان کی جو کہ خود کو مخدوم کہلواتا ہے، یعنی وہ خاندان جس کا ہر فرد خدمت کیے جانے کے لائق ہو، مگر تاریخ گواہی دیتی ہے کہ یہ خاندان ماضی میں انگریزوں کی والہانہ خدمت کے لیے ہمیشہ ایک پیر پر کھڑا رہا۔ یہ لوگ ایک طرف تو اولیاء کرام کے مزارات مقدسہ کے گدی نشین اور مخدوم بن کر لوگوں کی خدمات و عطیات سمیٹتے رہے، اور دوسری طرف گوروں کو اپنا مخدوم بنا کر اپنی ہی ملت کے قتل و غارت میں ان کے حلیف بن کر اور اس کے بدلے میں جاگیریں لیتے رہے۔ سکھوں کے ابتدائی دور میں موجودہ شاہ محمود قریشی کے ہم نام لکڑ دادا مخدوم شاہ محمود اس خاندان کے سربراہ اور درگاہ کے گدی نشین تھے۔ سکھوں کے نامور حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے باقاعدہ برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی یہ مخدوم کافی زمینوں کے مالک تھے اور ان کا شمار ملک کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا تھا۔ 1819 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جب ملتان شہر کو فتح کیا
تو انہوں نے مخدوموں کی عزت اور تکریم کے پیش نظر انہیں 3,500 روپے مالیت کی جاگیر عطا فرمائی، جو کہ اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی۔ مگر جب 1847 میں سکھوں کی قوت لڑکھڑانے لگی اور تاج برطانیہ کے انگریزوں نے یونین جیک کا جھنڈا برصغیر پر گاڑ دیا، تو مخدوم شاہ محمود نے اس زمانے میں انگریز سرکار عالیہ کو جو خفیہ خبریں دی وہ ان مخدوموں کے نئے آقا کے لیے انتہائی مفید اور مددگار ثابت ہوئیں۔ جب انگریزوں نے پنجاب پر پوری طرح سے قبضہ کر لیا تو انہوں نے مخدوم شاہ محمود کو ان کی اعلیٰ خدمات کے معاوضے میں 1,000 مالیت کی مستقل جاگیر اور تا زندگی 1,700 روپے پینشن مقرر کرنے کے علاوہ ایک پورا گاؤں ان کے حوالے کر دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے خونی ہنگاموں کے دوران جب ہندوستان کی کچلی ہوئی عوام نے برصغیر پر برطانوی قبضے کے خلاف مزاحمت شروع کر دی تو اس نازک دور میں مخدوم شاہ محمود نے انگریز سرکار کے خفیہ مخبر کی خدمات سر انجام دی۔ انگریز سرکار کے اس یار وفادار نے سرکاری فوج میں 20,000 سوار اور کافی پیادے بھی بھرتی کروائے۔ اس کے علاوہ 25 سواروں کے ایک پلٹن بنا کر جب کرنل ہیملٹن رائے احمد خان کھرل اور ان کے مجاہدین کے خلاف خونی لڑائی لڑ رہا تھا، تب مخدوم شاہ محمود نے خفیہ مخبر کے علاوہ انگریزوں کی قوت بڑھانے میں زبردست کردار ادا کیا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک بڑا مذہبی رہنما انگریزوں کی امداد کر رہا ہے تو ان کے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے، جس کا جدوجہد آزادی پر بہت برا اثر پڑا، اور مخدوم شاہ محمود کی ان بڑی خدمات کے معاوضے میں 30,000 روپے نقد کے علاوہ 1,800 روپے مالیت کی جاگیر اور 8 کنوؤں پر مشتمل زمین بھی سرکار برطانیہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ جب پاکستان کے موجودہ سیاستدان شاہ محمود قریشی کے لکڑ دادا اور ان کے ہم نام بزرگ شاہ محمود قریشی 1859 میں وفات پا گئے تو ان کے بعد ان کا بیٹا بہاول بخش حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی مزارات کا سجادہ نشین بنا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے اس گدی نشین بہاول بخش کی دستار بندی ایک انگریز ڈپٹی کمشنر نے بڑی شان و شوکت سے اپنے ہاتھوں سے کی۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ جب انگریز اور افغانوں کے درمیان جنگ ہوئی تو اس جنگ میں انگریزوں کو عبرت ناک شکست ہوئی، اور اس جنگ میں جہاں ایک طرف مجاہدین اسلام اس علاقے میں جو آج پاکستان میں واقع ہے ان پہاڑوں میں انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے، تو دوسری طرف مخدوم کہلانے والے اور ان اولیاء اللہ کے مزارات کے گدی نشین انگریزوں کا ساتھ دے کر امت مسلمہ سے اپنی غداری کے بدلے میں بھاری نذرانے وصول کر رہے تھے۔ ان کی انہی خدمات کے سلسلے میں 1877 میں بہاول بخش کو آنرری مجسٹریٹ مقرر کیا گیا اور کچھ عرصہ بعد وہ ملتان میونسپل کمیٹی کے ممبر بنا دیے گئے اور انہیں صوبائی درباری کی نشست بھی الاٹ ہو گئی۔ بہاول بخش کی افغان جنگ میں انگریزوں کے لیے پیش کی گئی خدمات کو سراہنے کے لیے 1880 میں لاہور میں ایک شاندار شاہی دربار لگایا گیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مخدوم شاہ محمود قریشی کے آباء و اجداد اور مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندان کا انگریزوں کی ایجنٹی میں کردار کم و بیش ایک جیسا ہی ہے۔ ان دونوں خاندانوں نے برصغیر میں انگریزوں کے خلاف مسلم مزاحمت کو کچلنے اور انگریزوں کا تسلط مضبوط کرنے میں ہر مدد فراہم کی، اور جبکہ ان میں سے ایک خاندان آج بھی گدی نشین اور سیاست دان بن کر ہم پر مسلط ہے، جبکہ دوسرے خاندان سے ایک کذاب نبی نے جنم لیا اور اس کی باقیات بھی آج تک ہم پر مرزائیوں کے صورت میں مسلط ہیں۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کا خاندان سیاسی وفاداریاں بدلنے میں آج بھی کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ آخر کیوں یہ ہر بار صلیب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ برطانوی صلیب ہو یا امریکی؟ بہرحال کبھی ان کی ایسی تصویریں سامنے آتی ہیں جس میں اپنی یہ مریدنیوں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، اور کبھی سر سے شرم و حیا اتار کر اسلام اور پاکستان کے دشمن شراب کے نشے میں بدمست ہنری کلنٹن کے ساتھ سر سے سر جوڑے عاشقانہ مزاج دکھا کر ہمارے سر شرم سے جھکا دیتے ہیں۔ صرف پاکستانی پریس ہی نہیں بلکہ مغربی پریس میں بھی بے شمار ایسی تصاویر شائع ہو چکی ہیں کہ موصوف کو یورپی دوروں میں اکثر شراب کی محفلوں میں جام لہراتے دیکھا جا رہا ہے۔ گریفن پنجاب شفٹس لاہور 1909 سے حاصل کردہ ریکارڈ کے مطابق سید یوسف رضا گیلانی کے بزرگ سید نور شاہ گیلانی کو انگریز سرکار نے ان کی خدمات کے بدلے میں 300 روپے خلعت اور سند عطا کی تھی۔ اب جو حوالہ سابق وزیر اعظم گیلانی کا ہے وہی چودھری نثار علی خان کے اجداد چودھری شیر خان کا ہے۔